اور ہمارے والدین نے ہمیں بتایا کہ ہم پہلی جنریشن تھے جو آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے، اور وہ ہمیں بتاتے تھے کہ تمہیں نہیں پتا غلامی کیا ہے، اور قدر کیا کرتے تھے اپنے ملک کے لیے. تو اور اسی پاکستان کے اوپر ایک نوبیل پرائز ونر گنر مرڈل نے مڈ 60s کے اندر ایک کتاب لکھی، دی ایشین میریکل، اور اس میں وہ پریڈکٹ کرتا تھا مڈ 60s میں کہ جو سارے ایشیا کے اندر ملک ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے وہ یہ موجودہ پاکستان تھا. تو اگر آج ہم جدھر کھڑے ہیں ہمیں ایک قوم بن کے سوچنا چاہیے کہ کدھر ہم غلط چلے گئے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے واپس اس ٹریک پہ آ سکتے ہیں کہ جو اس ملک کا اتنا پوٹینشل ہے اس کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں. یہ وہ ملک ہے جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے. آپ پاکستان کو اگر سوئٹزرلینڈ سے کمپیئر کریں تو سوئٹزرلینڈ کے پاس کیا ہے؟ پاکستان کے ناردرن ایریا سوئٹزرلینڈ کے دگنے سائز کے ہیں. آدھی دنیا کی جو 14 ہائیسٹ پیکس ہیں وہ پاکستان میں ہے. سب سے سٹیپ گریڈینٹ ہے، اوپر سے پہاڑوں سے سمندر تک 12 موسم ہے، زرخیز زمین ہے، کاپر ہے پاکستان میں، گولڈ ہے، یہاں گیس کے ریزروز ہیں، یہاں کوئلے کے اتنے بڑے ریزروز ہیں، ہائیڈرو پوٹینشل ہے. تو آج ہم یہاں کھڑے ہیں، یہ کیونکہ بجٹ سیشن ہے، اس میں ہمیں اسیس کرنا چاہیے کہ ہم کدھر غلط گئے. میں قرآن کے اندر جو اللہ کہتا ہے کہ بڑی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی، وہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ جو پہلی اسلام کی ریاست بنی تھی مدینہ میں، اس کے اوپر اس کی بنیاد کس چیز پہ رکھی گئی تھی؟ عدل اور انصاف پہ. اگر ایک چیز میں پوائنٹ آؤٹ کروں کہ جس کی وجہ سے آج ہم ادھر کھڑے ہیں، اور وہ ہے ناانصافی. میں پھر سے سوئٹزرلینڈ کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ریسورسز بھی نہیں ہے، سب سے خوشحال ملک ہے. سوئٹزرلینڈ کے اندر جرمن بھی رہتے ہیں، جرمن، سوئس، فرینچ، اٹالین. لیکن کبھی جرمنز نے نہیں کہا کہ ہم جرمنی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یا فرینچ نے فرانس کا. خوشحال ملک ہیں جرمنی اور فرانس، وہ بڑے خوش ہیں سوئٹزرلینڈ کے اندر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ وہاں مکمل طور پہ ایک انصاف کا نظام ہے. لوگ ایک ملک کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملتا ہے. پاکستان کے اندر جو بھی آج مسئلے ہیں یہ ناانصافی کے اوپر ہے. بلوچستان کی ابھی بات ہوئی، لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے ناانصافی ہے. ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا ناانصافی کی وجہ سے. یہ نہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ 2 نیشن تھیوری ختم ہو گئی، ناانصافی ہم نے کی ان لوگوں سے. آج آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ریونیو کلیکشن ہے. آج ہم جو اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں کہ 1200 ارب تقریباً قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں جا رہا ہے. ٹوٹل ریونیو کلیکشن پچھلی 2000 ارب بھی نہیں ہے. فوج کا لگا لیں بیچ میں خرچہ 600-700 ارب، تو باقی کیا رہ جاتا ہے پاکستان کو چلانے کے لیے؟ تو وہ ملک، یہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے وہ سب سے کم ٹیکس کیوں دیتا ہے؟ آج میں جو ٹیکسز دیکھے ہیں جو لگے ہیں، اس سے تو تباہی مچے گی. اس سے تو سب سے پہلے غربت بڑھے گی، کیونکہ جی ایس ٹی سے لگا وہ آگے غریب بیچارہ اور مڈل کلاسز پسی ہوئی ہے مہنگائی میں، اس سے اور مہنگائی بڑھے گی. سربراہ تحریک انصاف قومی اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں، اور اپنے اس خطاب میں انہوں نے پاکستان کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے تمام مسائل کی جڑ ناانصافی کو قرار دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اسمبلی میں بحیثیت اپوزیشن نہیں، پاکستانی بن کر بات کرنے جا رہا ہوں، اور آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں یہاں عدل و انصاف کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک قوم بن کر سوچنا چاہیے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے رکن قومی اسمبلی کا حلف اٹھانے کے بعد اپنے خطاب کا آغاز کیا، اور انہوں نے سب سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف کو مبارکباد دی وزیر اعظم بننے پر، اور اب وہ ٹیکس کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ بجٹ میں جو ٹیکس لگائے گئے ہیں اس سے غربت اور مہنگائی میں اضافہ ہوگا.